پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات ناکام ہو گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پاکستان کی عوام کی سلامتی قومی ترجیح ہے، حکومت دہشت گردی کے خلاف ہر ممکن اقدام کرتی رہے گی، دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں، سہولت کاروں کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد پیش کیے۔ افغان طالبان اور میزبان ممالک نے شواہد تسلیم کیے مگر یقین دہانی نہیں کرائی۔ پاکستان نے افغان طالبان سے دوحہ معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ طالبان حکومت افغان عوام کی نمائندہ نہیں۔ افغان طالبان حکومت اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتی ہے۔ افغان طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے افغان طالبان کے ساتھ متعدد مذاکرات کیے۔ افغان طالبان نے مذاکرات میں پاکستان کے نقصانات سے بے نیازی دکھائی۔ قطر اور ترکیے کی درخواست پر پاکستان نے امن کے لیے ایک اور موقع دیا۔ دوحہ استنبول میں مذاکرات کا واحد ایجنڈا افغانستان سے دہشت گردی کو روکنا تھا۔ پاکستان قطر اور ترکیے کا شکر گزار ہے جنہوں نے مذاکرات کی میزبانی اور مخلصانہ کوششیں کی۔ مصالحت کاروں کی درخواست پر پاکستان اور افغان طالبان میں مذاکرات کے 4 دور ہوئے۔ مذاکرات کا تیسرا دور 18 گھنٹے طویل تھا۔ افغان طالبان وفد نے متعدد بار خوارج اور دہشت گردی کے خلاف یقینی کارروائی کے جائز مطالبے سے اتفاق کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے میزبانوں کی موجودگی میں بھی افغان وفد نے اس مرکزی مسئلے کو تسلیم کیا، لیکن ہر بار کابل سے ملنے والی ہدایت کے باعث افغان طالبان وفد کا موقف تبدیل ہوتا رہا۔ کابل سے ملنے والے غیر منطقی ناجائز مشورے مذاکرات کا بے نتیجہ رہنے کے ذمہ دار ہیں۔ مذاکرات کا اختیار کابل حکومت کے پاس نہیں۔ کابل نے جو پتلی تماشا لگایا وہ دہلی سے کنٹرول ہو رہا تھا۔ بھارت نے کابل کے ذریعے پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ شروع کر رکھی ہے۔ وزیر دفاع خالد آصف کہتے ہیں اسلام آباد کی طرف کسی نے میلی نظر سے دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ اسرائیل نے پھر غزہ پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ نیتن یاہو نے امن معاہدے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے غزہ پر حملوں کا حکم دیا۔ اسرائیلی فوج نے طاقتور حملے کی دھمکی کے بعد فضائی کارروائی شروع کر دی۔ غزہ کے مرکزی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ الشفا اسپتال کے قریب بھی بمباری۔ نیتن یاہو نے یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کرنے کو بہانہ بنا کر حملوں کا حکم دیا۔ نیتن یاہو کا حماس پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام۔ حماس نے آج ایک اور یرغمالی کی لاش نکال لی ہے۔ اب تک 28 میں سے 16 یرغمالیوں کی لاشیں مل چکی ہیں۔ فلسطینی سول ڈیفنس کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں 2 فلسطینی شہید اور 4 زخمی ہو گئے۔ الشاتی پناہ گزین کیمپ، دیر البلا اور الشفا اسپتال کے اطراف بھی بمباری کی گئی۔ We have already achieved macro level stability, but that's not enough. Federal Board of Revenue has been completely digitized. We are attacking corruption with full might. پاکستان نے میکرو سطح کا استحکام حاصل کر لیا، یہ کافی نہیں ہے، ابھی سامنے چیلنجز بہت ہیں۔ کرپشن کے خلاف پوری قوت سے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ہم نے ماضی میں غلطیاں کی اور ان سے سیکھا۔ غلطیوں کو ٹھیک کرتے ہوئے ٹیکس کلیکشن کے ادارے ایف بی آر کو ڈیجیٹلائز کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس میں اظہار خیال، کہا اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کی مدد اور اپنی محنت سے پاکستان کو کامیاب بنائیں گے۔ پاکستان اے آئی اور ٹیکنالوجی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ نوجوانوں کو اے آئی ٹیکنالوجی کی تربیت دے رہے ہیں۔ میرے لوگوں کی خوشحالی اور ترقی سے خوشی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کی ورلڈ اکنامک فورم کے صدر اور چیف ایگزیکٹو سے بھی ملاقات۔ وزیر اعظم کی پاکستان اور عالمی اقتصادی فورم کے مابین مضبوط روابط کی تعریف۔ صدر نے وزیر اعظم کو آئندہ سال جنوری میں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کی دعوت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات۔ اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر اتفاق۔ جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پیش رفت دونوں ملکوں کی 8 دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت کی مضبوطی کی عکاسی ہے۔ فریم ورک دونوں ملکوں کے مشترکہ اقتصادی مفادات پر مبنی ہے۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے تعاون پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا اپنے بھائی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے خوشگوار ملاقات ہوئی۔ خوشحالی کے مشترکہ ویژن کو آگے بڑھانے میں ولی عہد کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔
سعودی عرب کابینہ کا پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعاون فریم ورک کا خیر مقدم۔ فریم ورک دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی کوششوں کی توسیع ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا مشترکہ ویژن کے تحت اقتصادی تجارتی سرمایہ کاری میں پائیدار شراکت داری یقینی بنائی جائے گی۔ سعودی کابینہ کا اجلاس ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت ہوا۔ کابینہ نے کانفرنس میں شریک دوست اور برادر ملکوں کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر، اردن اور سعودی عرب کا تاریخی دورہ، تینوں ملکوں کی قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ دورے کے دوران انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون، انٹیلیجنس کے اشتراک پر گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل کی فعال عسکری سفارتکاری پاکستان کے عالمی وقار میں اضافے کا باعث ہے۔ فیلڈ مارشل کا اہم عرب ملکوں کا دورہ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال ہے۔ Wars that I stopped because of tariffs, because of trade. If you look at India and Pakistan, they were going at it. Pakistan, I said, look, we're not going to do any trade if you're going to be fighting ours. We get that nuclear dust all over the place. All of you are affected, right? امریکی صدر ٹرمپ نے پھر پاک بھارت جنگ کا ذکر چھیڑ دیا۔ ٹوکیو میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی تعریف کر دی۔ کہا پاک بھارت جنگ میں 7 خوبصورت اور نئے جنگی طیارے گرائے جا چکے تھے۔ کاروبار کے ذریعے جوہری جنگ رکوائی، ورنہ جوہری تابکاری سے پوری دنیا متاثر ہوتی۔ جاپان میں امریکی فوجی بیس پر خطاب میں کہا کوئی ایسا امریکی صدر نہیں جس نے جنگیں شروع کرنے کے بجائے روکی ہوں۔ استعفیٰ نہیں دوں گا، عدم اعتماد لے آؤ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق مستعفی نہ ہوئے، پی پی کی جانب سے دی گئی مہلت بھی ختم۔ پی پی کو 36 ارکان کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ، تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے تیار۔ ریاست کے نئے وزیر اعظم کی نامزدگی کا اعلان بلاول بھٹو خود کریں گے۔ لطیف اکبر، چودھری یاسین، سردار یعقوب کے ناموں پر غور۔ پی پی نے وزارت عظمیٰ کے امیدواروں کے ناموں سے نون لیگ کو آگاہ کر دیا۔ فارورڈ بلاک کے 12 ارکان اسمبلی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کا منحرف ارکان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ، قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے لیگل ٹیم کو ریفرنس تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ 4 ارکان کے خلاف ریفرنس اسپیکر کو بھجوا چکے ہیں۔ نون لیگ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں شریک ہوگی، حکومت سازی کا حصہ نہیں بنے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں نون لیگ بطور اپوزیشن کردار ادا کرتے ہوئے عوامی امنگوں کی ترجمانی کرے گی۔ آزاد کشمیر میں مستحکم حکومت کے لیے جلد از جلد انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر امیر وقار نے کہا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے، حکومت جو بھی آئے معاہدے پر عمل ہوگا۔ یوٹیوبر ڈکی بھائی سے این سی سی اے افسروں نے 90 لاکھ روپے رشوت لی۔ اینٹی کرپشن سرکل میں درج مقدمے کی کاپی سامنے آ گئی۔ مقدمے میں درج ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض نے 90 لاکھ روپے فرنٹ پینوں کے ذریعے وصول کیے۔ رقم سعد الرحمان اور ڈکی کو ریلیف اور جوڈیشل کرانے کے لیے وصول کی گئی۔ یہ رقم ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری، ڈپٹی ڈائریکٹر زوار احمد اور دیگر افسروں میں تقسیم ہوئی۔ مقدمے میں الزام لگایا گیا سب انسپیکٹرز رشوت کی آدھی رقم اعلیٰ افسروں کو بھی دیتے تھے۔ مقدمہ ڈکی بھائی کی اہلیہ اروپ جتوئی کے مدعیت میں درج کیا گیا تھا۔ رشوت لینے کے مقدمے میں این سی سی آئی اے کے افسران کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت نے ملزمان کو 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کی تحویل میں دے دیا۔ این سی سی آئی اے افسران پر کرپشن الزامات کے بعد ادارے میں بڑی تبدیلی۔ ڈائریکٹر جنرل این سی سی آئی اے وقار الدین سید کا تبادلہ، سید خرم علی نئے ڈی جی تعینات کر دیے گئے۔ وقار الدین سید کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ خرم علی پنجاب حکومت کے زیر نگرانی کام کر رہے تھے۔
شاہینوں کو ہوم گراؤنڈ پر پہلے میچ میں عبرت ناک شکست. جنوبی افریقہ کی نئی ٹیم نے پہلے T20 میں پاکستان کو 55 رن سے آؤٹ کلاس کر دیا. قومی ٹیم 195 رنز ہدف کے تعاقب میں 19ویں اوور میں 139 رنز پر ڈھیر. سائم ایوب 37, محمد نواز 36 رنز, صاحبزادہ فرحان 24 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. بابر اعظم 0, کپتان سلمان آغا 2, حسن نواز 3, عثمان خان 12 رنز پر ہمت ہار گئے. فہیم اشرف 1, شاہین 4 اور نسیم شاہ 9 رنز بنا سکے. میزبان ٹیم پورے اوور بھی نہ کھیل سکی. بالنگ میں بھی مہمان ٹیم نے پاکستان کے مین بالرز کو دھو ڈالا. شاہین نے 4 اوورز میں 45, نسیم شاہ نے 3 اوورز میں 34 رنز دیے. نواز نے 3, سائن نے 2 وکٹیں حاصل کی. افسوس کہ ہماری کرکٹ کس طرف جا رہی ہے کہ ہمارے پلیئرز بغیر ڈومیسٹک کھیلے, بغیر پرفارمنس ٹیم میں آ جائیں, پیراشوٹ کے ذریعے میرٹ کو سامنے رکھ کے سلیکشن نہ کریں. یہ سب قصوروار ہے, چاہے وہ ہمارے چیئرمین صاحب ہو, سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین ہو, چاہے کوچ ہو, چاہے کپتان ہو. کپتان, کوچ, سلیکشن کمیٹی اور چیئرمین سب شکست کے ذمہ دار ہیں. سابق کرکٹر کامران اکمل نے پہلے T20 میں شکست پر ٹیم اور مینجمنٹ کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا جو لوگ ایسے کھلاڑیوں کو ٹیم میں لاتے ہیں وہی شکست کے ذمہ دار ہے. ہماری کرکٹ ٹیم کی کارکردگی ہر دن کے ساتھ بری ہوتی جا رہی ہے. محمد رضوان کا سینٹرل کانٹریکٹ پر دستخط سے انکار. ذرائع کا کہنا ہے رضوان نے مطالبہ کیا T20 سے ڈراپ کرنے کی وجہ بتائی جائے. سابق کپتان سینٹرل کانٹریکٹ میں تنزلی پر بھی ناراض. رضوان دیگر 10 کرکٹرز کے ساتھ B کیٹیگری میں شامل ہیں. رضوان کے علاوہ تمام کھلاڑیوں نے کانٹریکٹ پر دستخط کر دیے. رضوان کو حال ہی میں ون ڈے کی کپتانی سے بھی ہٹایا گیا تھا. PCB نے بھی محمد رضوان کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا. رضوان کے مطالبات اس وقت منظور کیے جانے کا کوئی امکان نہیں.